الرابع، جو درس الرابع ہمارا تھا مرکبات کے بارے میں، اور کل ہم نے اس میں جانا مفرد کو، مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں، مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں. اور نتیجے میں ہم نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب اشاری، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ سب کے جملہ سب مرکب ناقص. مرکب ناقص ہیں. مرکب ناقص سے یعنی ایسا مرکب، ایسا کمپوزیشن کہ جو انکمپلیٹ ہو، یعنی یہ کمپلیٹ سینس نہیں بناتے. کیسے سینٹینس کا ایک گروپ آف ورڈز وچ میک کمپلیٹ سینس، ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں بناتے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے مرکب مفید کے بارے میں. الدرس سہل، الدرس سہل، الدرس معرفہ ہے، سہل نکرہ ہے. اعراب میں دیکھا جائے گا تو الدرس مبتدا، سہل خبر. مبتدا اور خبر سے جو جملہ مل کر بنتا ہے وہ جملہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا، درس آسان ہے. خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے جو کلاس ہو رہی تھی منہاج العربیہ کی، یعنی چوتھے گھنٹے میں، اس میں میں اس پہ فوکس کر رہا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. جیسے الدرس کو الف لام لگا ہوا ہے تو الف لام کی وجہ سے یہ کیا ہے، معرفہ. سہل پہ الف لام نہیں ہے تو یہ ہے نکرہ. لیکن خالدن میں بتائیے الف لام ہے، نہیں نہیں ہے، آگا. پھر بھی یہ کیا ہے، مبتدا ہے. کیوں، یہ معرفہ ہے. معرفہ کیوں ہے، کیونکہ یہ اسم علم ہے. اسم علم کس کو بولتے ہیں، جسے انگلش میں ہم پراپر ناؤن بولتے ہیں، اسی کو عربی میں اسم علم بولا جاتا ہے. خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے. وقف القطار، یعنی ٹرین رکی. وقفہ فعل ماضی ہے، القطار کیا ہے، فاعل. کیوں بھرپور، فعل اور فاعل سے مل کر جملے فعلیہ بنتا ہے. مرکب مفید، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، مرکب مفید ہیں. یعنی چاہے جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ، دونوں کیا ہوتے ہیں، مرکب مفید ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ہوا یخرج من الفصل. اچھا، یہ جو اوپر والا مرکب ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب کتنے کلموں کا مرکب ہے، دو کا. الدرس سہل میں 2 کلمے، خالد جالس میں 2 کلمے، وقف القطار میں بھی 2 کلمہ. کلمہ کہتے ہیں ورڈز کو. ہوا یخرج، وہ نکلتا ہے، من الفصل کلاس سے، ٹھیک ہے. ہوا یخرج، وہ نکلتا ہے، من الفصل کلاس سے. ادخل، تم داخل ہو، البیت، گھر میں. یہ بھی جملہ مفیدہ ہے. مرکب مفید کہیں چاہے جملہ مفیدہ، بات ایک ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ہوا یخرج من الفصل میں کتنے کلمات استعمال ہوئے ہیں، 4 کلمات. ایک ہوا، ایک یخرج، ایک من اور ایک فصل. ہوا ضمیر ہے، یخرج فعل ہے، من کیا ہے، حرف، فصل کیا ہے، اسم. ادخل البیت، تم داخل ہو گھر میں. ادخل فعل امر ہے، فاعل اس میں کہاں ہے، آمنہ بتائے گی، بھنگور بتاؤ گے. آغا اس میں فائل جو لام کے نیچے کسرہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں نا. نہیں، آپ بتائیں گے بھنگور صاحب. ادخل میں فائل کہاں ہے، بولیے، آپ تو جانتے ہیں بیٹا. انتا پوشیدہ ہے، انتا.
اس میں انتا چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، مقدر ہے، ٹھیک ہے، وہ فاعل ہے. اور یہ جو کسرہ آیا ہے نا، جی کسرہ آنے کا ریزن کیا ہے کہ جب عربی زبان میں اگر لاسٹ والا ساکن ہوتا ہے اور اس کو اگلے والے سے جب ملایا جاتا ہے تو ساکن کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ کسرے سے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں جی کسرہ آیا ہے، ورنہ اس پہ ساکن ہے ایسے. ادخل، ادخل آئے گا، ہاں، ٹھیک ہے. ادخل البیت، تم گھر میں داخل ہو. اس سے پڑھنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. اب دیکھیں، المسجد واسع، المسجد اسم ہے، واسع بھی اسم ہے، یعنی مسجد چوڑی ہے. الکراسۃ مفتوحۃ، کاپی کھلی ہوئی ہے. الدرس سہل، درس آسان ہے. جب جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. اب یہاں پہ ایک بات نوٹس کر لیں کہ المسجد مذکر ہے تو اس کی خبر بھی کیا آئی؟ مذکر. لیکن الکراسۃ مؤنث ہے تو مفتوح، اس کی خبر کیا آئی؟ مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے، مؤنث کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اس بولتے کا بول والے تھا. ہونا. یہ جملتن اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے. ذهبت تلمیذ، طالب علم گیا. یقرأ حامد، حامد پڑھتا ہے. انظر الی الشجر، پیڑ کی طرف دیکھو. اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ فعل ماضی ہو جیسے ذهبا، یا فعل مضارع ہو جیسے یقرأ، یا کر چاہے فعل امر ہو جیسے انظر، منظور. تو اس وقت اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اسم سے شروع ہوگا تو اسمیہ، فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ یا ہوگا. اب دیکھیے، من الفصل، کلاس سے، من الشجر، پیڑ تک، علی الکرسی، کرسی پر. اس ترکیب میں من جو ہے حرف جر ہے، الی حرف جر ہے، علی حرف جر ہے. تو جو جر ہوتا ہے اور اسی حرف جر کی وجہ سے فصل پہ جر، یہ کسرہ آیا، شجر پہ کسرہ آیا، کرسی پر بھی کسرہ آیا. تو جو جر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں جار. جار کہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ جر دے رہا ہے. الا جر دے رہا ہے، من جر دے رہا ہے. اور جس پر جر آتا ہے اس کو بولتے ہیں مجرور. یعنی الفصل ہے مجرور، الشجر ہے مجرور، الکرسی ہے مجرور. تو من جار اور فصل مجرور. الا جار شجر مجرور، علی جار کرسی مجرور. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو مرکب جار اور مجرور سے ہوتا ہے بھنگور، وہ مرکب مفید ہوتا ہے کہ مرکب ناقص ہوتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تبسم صاحبہ، آمنہ، کنیز. آغا ناقص ہوا نا، کیونکہ ورڈ تو کمپلیٹ ہوا نہیں. احسنت. آپ کی کیا رائے ہے مولانا علی اصغر صاحب؟ ناقص. احسن، یہ مرکب ناقص ہے. چونکہ جملہ کا پورا ہوگا، جیسے ہم کہ علی الکرسی ولد، یا الولد علی کرسی. الکرسی، تب جا کے جملہ مکمل ہوگا. یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یمرن المعلم، یمرن المعلم، یعنی استاد معلم جو ہے تمرین کرائے، التلامیذ، طلاب کو، علی التمییز بین المرکبات، فرق کرنے کی مرکبات کے درمیان، کہ کون سا مرکب تام ہے، کون سا مرکب ناقص، کون سا مرکب بنائی ہے، کون سا مرکب توصیفی ہے، کون سا مرکب اشاری ہے، کون سا مرکب اضافی ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کون سا مرکب کیا ہے؟ آگے آگا. آپ کو آ گیا، تبسم صاحبہ کو آ گیا، باقی کوئی اور آ خاتون گیا ہے آگا. کہ نہیں؟ آپ کو نہیں آیا؟
نہیں اگر آ رہا ہے بس یاد کرنا پڑے گا, ابھی یاد نہیں ہوا ہے. ہاں تو اور کوئی ہے اس میں موجود ابھی؟ نجمس کر کے ایک ہے خواہر. نجم السحر. جی آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بتائیے, میں آپ کو بتاؤں. کیا تو ابھی چونکہ ابھی زیادہ درس نہیں ہوئے, ابتدا میں ہم لوگ. بولیے. یہ دیکھیے باب المسجد, کس طرح سے انگلش میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کا کی کے معنی پیدا کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یا تو اپاسٹرافی جو ایس آتا ہے کاما لگا کے ایس لگاتے ہیں اوپر, یا آف سے کرتے ہیں. جیسے ہمیں بولنا ہوگا راشد کی کتاب, تو کیا کہیں گے, بک آف راشد یا راشدس بک. عربی میں کاکی کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہم اس ترکیب میں لے کر آتے ہیں. جیسے جو مضاف ہوتا ہے اس پہ الف لام نہیں ہوتا اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو. دو پیش کو. المسجد جو مضاف الیہ ہوگا اس پہ ہمیشہ زیر آئے گا. تو باب المسجد جب کہیں گے تو اس کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ مسجد کا دروازہ. عندی میرے پاس, قلم کا تیرا قلم. تو چونکہ اس میں کا کی کے معنی پیدا ہو رہے ہیں, پوزیسو ایس آ رہا ہے, تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرکب اضافی. یاد اضافی. رہے مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ اس پہ کسرہ ہی آئے گا, ہمیشہ وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اس کو مرکب اضافی بولتے ہیں. جو منعوت ہوتا ہے, نعت اور منعوت کس کو بولتے ہیں؟ نعت منعوت جیسے رجل, یہ منعوت ہے. قویون کیا ہے؟ نعت. نعت کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو, اور منعوت کیا ہے؟ ناؤن. انگلش میں جو نعت آتی ہے, ایڈجیکٹو آتا ہے, وہ پہلے آتا ہے. جیسے گڈ بوائے, گڈ کہاں آئے گا؟ پہلے. لیکن عربی میں کیا آئے گا؟ بعد میں. بعد میں. رجل ناؤن ہے, قویون اس کی کیا ہے؟ صفت ہے, ایڈجیکٹو ہے. اور صفت اور موصوف, نعت اور منعوت, جس کی تعریف کی جاتی ہے, جس کی باتیں بتائی جاتی ہیں, اس کو بولتے ہیں موصوف, اور جس سے بتائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں صفت. تو رجلن کیا ہے؟ موصوف. قویون ہے صفت. ٹھیک ہے, صفت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. لیکن عربی میں قانون ہے, انگلش میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے, کیونکہ انگلش میں زیر زبر تو ہے کہ موصوف اور صفت میں جو موصوف کا اعراب رہے, جو اس پہ زیر زبر جیسا رہے گا لاسٹ میں, ویسے ہی کیا رہے گا؟ اس کے ایڈجیکٹو پہ رہے گا. رجل قوی, یہ میل رہے گا, یہ بھی میل. یہ سنگولر تو یہ بھی سنگولر. یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع. جیسے الرجل القوی, یہاں پہ دیکھ لے, یہاں الف لام دیا ہے تو یہاں بھی الف لام دیا ہے. اس پہ ایک پیش ہے تو اس پر بھی ایک پیش ہے. یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. نیچے دیکھیں نافذۃ الصغیرۃ, دونوں مؤنث ہیں. نافذۃ صغیرۃ بنا الف لام کے دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. تو جہاں اس طرح کی کنڈیشن ملے گی اس کو بولتے ہیں موصوف اور صفت. اس میں آپ ترجمہ کرتے ہیں طاقتور آدمی, چھوٹی کھڑکی. صحیح. احد عشرہ, احد عشرہ میں کیا ہے؟ یہ بنائی جو کہا جا رہا, مرکب بنائی, چونکہ دونوں جز اس کے کیا ہے؟ مبنی ہے. احدہ پہ زبر ہی آئے گا, عشرہ پر بھی کیا آئے گا؟ زبر. یہ کنڈیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ 11 سے لے کے 19 تک سب کے سب مرکب بنائی ہوتے ہیں. ھذا الزہر, مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی وہ ہوتا ہے جس کی حالت چینج نہیں ہوتی. صحیح. جیسے زبر ہے نا, تو یہ زبر ہمیشہ رہے گا, کسی بھی کنڈیشن میں اس کو لائیں گے بدلے گا نہیں. جیسے حروف ہوتے ہیں من,
من کو جملے میں استعمال کرنے کے بعد کیا جملے کی جگہ کے اعتبار سے اس پہ جو ساکن ہے ہٹتا ہے کبھی؟ یہ جو ہاذا آپ کو دکھ رہا ہے، ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا، کہیں بھی دیکھ لیجئے ہاذا ہاذا ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہاذا کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے، کانسٹنٹ. ہاں، کہتے ہیں اس کو زمین ٹلت زما ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت. یہ ویسے بنائی ہوئی ہے کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن مبنی اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، جو اس پہ اعراب ہے. تو یہ احدہ پہ جو اعراب ہے، عشرہ پہ جو اعراب ہے، یہی ہمیشہ رہے گا. اس کی مرکب بنائی ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے، الزہر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے جو مل کے بنتا ہے اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں. اور جو باب المسجد مضاف مضاف الیہ، رجل قوی موصوف صفت، احد عشرہ مرکب بنائی، ھذا الزہر مرکب اشاری، چونکہ اس میں اشارہ و مشار الیہ سے مل کر بنا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مرکب ناقص، یعنی انکمپلیٹ سینٹینس. والحمدللہ رب العالمین. پیچھے سے درس کو دیکھیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا تاکہ مزید ایکسپلین کر دوں، اس لیے کہ ابھی درس بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے. ابھی تدارک کرنا، پیچھے سے ریوائز کرنا بہت آسان ہے. جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. جب بات آگے نکل جائے گی تو بہت مشکل ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.